سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سبحان اللہ سيدخلون جهنم داخرين سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم مذہب حنفی ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث جلی زیر سایہ ہر ولی ابو بکر ہم چکابہ عمر در توافیو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد سرکار دو عالم نور مجسم سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد میری مسلک دے علماء حضرت علامہ قاری عبدالواحد نقشبندی صاحب اور علامہ قاری اسرار صاحب قاری مجتبی احمد صاحب اور حافظ محمد عمیر صاحب اور حضرت مولانا یاسر صاحب دیگر احباب جتنے میں دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ اسا سارے دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات گرامی آج دی محفل دعا دے حوالے نائن بار تذیر ہے جس وقت بندہ کو دنیا تو چلا جاندہ چلے جان تو بعد
اس واسطے دعا کیتی جاندی ہے. سبحان اللہ. دعا ہر موقع تے کیتی جاندی ہے. بندہ کسی پریشانی تے پھر بھی رب دی بارگاہ وچ دعا کردا. بندہ کسی کم دے واسطے جا رہا پھر بھی رب دی بارگاہ وچ دعا کردا. بندہ نماز پڑھ چکا پھر بھی رب دی بارگاہ وچ دعا کردا، یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ سجدہ کیتا، میں تیری بارگاہ وچ رکوع کیتا، یا اللہ اس نو قبول فرمائی. سبحان اللہ. یعنی ہر موقع تے دعا کیتی جاندی. دعا دا معنی میں پکارنا. کیویں پکارنا. تسی کس نو بلانے ہو نا، یہ بھی ایک دعا ہے، بلایا جائے گا. تے ساڑھے وہ صرف ایک پڑھایا جانا گردانہ ہونیا نا، جسے انگریزی ٹینس آخنے. ٹھیک ہے، تو ساڑھی گردانہ ہونیا دعا یدعو، ایک پوری گردان ہے، پورے سیغے. تے ساڑھے استاد جیسا پڑھانے ہیں، کوئی استاد بھی پڑھانا تو آنا دعا یدعو تے نٹھے اسحال ویندے ڈٹھے. ٹھیک ہے، یعنی اتنی اوکھی گردان ہے، یہ پڑھائی جانی ہے. تے اسی وچ یہ لفظ دعا بھی ہے. لفظ دعا بھی ہے. دعا ہر موقع تے منگی جانی. آج بھی اسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں، بھائی افتخار صاحب نے اور ان دے برادران نے اپنے والد صاحب دے واسطے اصال ثواب دی محفل انعقاد کیتا، اور اس تو بعد اسا سارے مل کے انہاں واسطے بخشش دی دعا کرنا. ٹھیک ہے، انہاں ثواب پہنچانا جڑا ہے ذکر و اذکار ہو سی، جو کلمات ادا کیتے جا سن، جس طرح پڑھے جا سن. انہاں پڑھن تو بعد اسا سارے مل کے انہاں بزرگاں واسطے دعا کرنی ہے. ماشاءاللہ افتخار صاحب نے بڑی خدمت کی تھی. میں بھی کچھ عرصہ انہاں دے نال رہا ہسپتال دے اندر. جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد دی خدمت قبول فرما کے انہاں دے واسطے ذریعہ نجات بنا دے. حضرات گرامی، اس تو بعد کیونکہ والدین دی خدمت کرنا بہت بڑا اجر ہے، اور اس حالت خدمت موقع ملنا جس وقت والدین بڑھاپے دے اندر ہوان. قرآن بھی کہہ رہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. جس وقت بڑھاپے دے وچ پہنچ جان تو بعد انہاں دی خدمت کرنی. اس حالت دے اندر جیڑی اولاد خدمت کرنی نا، تو پھر رب تعالیٰ اس اولاد نو اجر بھی عطا فرمانا. اس اولاد نو رب تعالیٰ اجر بھی عطا فرمانا. اور اس بعد جس گھر دے اندر حافظ قرآن ہوئے تو رب تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا ہے کہ جس گھر دے اندر حافظ ہوئے اور قرآن پاک یاد ہوئے اور اس نے پڑھن والا ہوئے، کل حشر دا میدان ہوئے گا. اس حشر دے میدان دے اندر جس وقت اس خاندان دے لوگاں دے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، انہوں نے پکا جہنم دے اندر جانا ہے. یہ جہنم دے اندر جان والے اور انہوں نے پتا ہوئے کہ اسے جہنم دے اندر جانا میں. تو اس وقت اس خاندان جو حافظ قرآن آوے گا انہاں سارے جنت دے اندر لے جاوے گا. انہاں سارے جنت کی حدیث پاک ہے. ابن ماجہ دے اندر بھی ہے اور دیگر دے اندر بھی ہے. ابن ماجہ دے اندر 7 بندیاں دا ذکر ہے، دیگر کتابوں دے اندر 10 بندیاں دا ذکر ہے کہ 10 بندے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہو سی کہ انہوں نے پتہ لگ گیا بس ساڑھے اعمال کے کتنے خاص نہ ہے. تو واقعہ اعمال ساڑھے سامنے آ گئے نا، صحیح کچھ کرنے رہا دنیا دے اندر. انہاں سے جہنم دے اندر جانا ہی جانا میں، اسی جہنم دے اندر جان والے ہیں.
تو اس وقت رب اس خاندان وچ حافظ قرآن نو بلاوے گا اور بلان تو بعد رب دی بارگاہ حافظ قرآن آوے گا تے رب دی بارگاہ دے اندر حافظ قرآن شفاعت کرے گا اس حافظ قرآن دی رب شفاعت نو قبول فرماوے گا اور قبول فرمان تو بعد اس خاندان والے نو رب جنت اندر مقام عطا فرما دے گا۔ ویسے میری موضوع نہیں ہے، ویسے اگر حافظ قرآن تے والدین جس وقت حشر دا میدان لگا ہوئے گا تے تاج پہنایا جاوے گا حافظ قرآن دے والدین اتنا روشن ہوئے گا سورج تو زیادہ روشنی ہوئے گی، حدیث ہے سرکار کا فرمان ہے، سورج زیادہ روشنی ہوئے گی اور اس تو بعد چمک رہا ہوئے گا۔ کوئی پوچھے گا کوئی نبی ہے؟ نہیں جی نبی بھی نہیں۔ کوئی غوث ہے؟ نہیں غوث بھی نہیں ہے۔ کوئی ولی ہے؟ ولی بھی نہیں ہے۔ کون ہے جنہوں نے اتنا اعلیٰ تاج بنایا گیا ہے، خوبصورت تاج بنایا گیا ہے؟ آکھا جاوے گا اے حافظ قرآن دے والدین جنہاں دی آج عزت اس حشر دے میدان دے اندر کیتی جا رہی ہے۔ اس وقت حضرات گرامی یہ قرآن پڑھنا پڑھانا بہت اعلیٰ کام ہے۔ اسی لوگ اس چیز نہیں سمجھے ہیں، اس کی قدر اس جہان سے نہیں پہ رہی، اس جہان سے پڑے گی۔ اس جہان سے اسی نہیں سمجھنا حافظ قرآن ہے، مولوی ہے، خطیب ہے اور جیسا امام مسجد رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تنخواہ دینے پہ ہیں، نمازہ پڑھانا پہ حافظ قرآن ہے، چلو قرآن پڑھا ہوا، لیکن اسی اس چیز نے قدر نہیں کر رہے۔ کل حشر دا میدان ہوئے گا جس نے قرآن سینے دے اندر رکھیا اور اتنی مشکل دینا قرآن نو اپنے سینے دے اندر جمع کیتا ہوئے، جدو اے سینہ رب دی بارگاہ دے اندر جاوے گا اس خاندان نو عزت ملے گی، انہاں والدین نو عزت ملے گی، رب اس حافظ قرآن نو عزت مقام دے رتبہ عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہے صرف دعا یہ ہر بندہ خوشی غمی دے اندر کرتا گیا اور کرنی بھی چاہیے دی۔ دعا دا مانا پکارنا، ایک دعا تے ایک رضا۔ اے تے ہو گیا مانا شرعی طریقے نال جڑا ہے مانا کیتا نا اس طرح شرع والے نے اے بھی کہ رب دی بارگاہ دے اندر عاجزی انکساری کرنی، رب دی بارگاہ دے اندر عاجزی اور انکساری کرنی، ٹھیک ہے جی۔ تے بندہ جس وقت رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرتا ہے تے رب دی بارگاہ عاجز اور انکسار بن کے رب دی بارگاہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میری دعا قبول فرما، میں بڑی مشکل دے اندر ہوں، تو ہی مشکل حل کرنے والا، اپنے پاکاں دے صدقے یا اللہ میری مشکل آسان فرما۔ یہ ایسی دعا کرنے ہیں اور کرنی چاہیے۔ وسیلہ لینا جائز ہے کہ کسی بزرگ دا، کسی نیک بندے دا، کسی اچھے بندے دا توسل رب دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا، یا اللہ تیرا فلانا بندہ تیرے بڑے قریب ہے، میں اس دا وسیلہ تیرے بارگاہ پیش کرنا، یا اللہ میری اس مشکل نو پریشانی نو دور فرما، اس بیماری نو دور فرما، تکلیف نو دور فرما۔ یہ ساری چیزاں سی کر دیا، یعنی عاجزی انکساری۔ میں عرض کر رہے ہیں ایک دعا، دوسری ہے رضا۔ دعا اصل رب دی بارگاہ کر دیتی، یا اللہ تو میری مشکل آسان فرما، میری پریشانی نو دور فرما، مینوں صحت عطا فرما، میری دعا قبول فرما، مینوں رزق عطا فرما، مینوں فلانی چیز عطا فرما۔ جائز جڑی دعا وے وہ بندہ جس وقت منگدا وے تے اس تو بعد یہ نہ کہ رب مینوں کیوں نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس تو بعد رب دی رضا تے راضی ہوئے کہ شاید اس وچ بھی اچھا ہوئے کہ رب مینوں یہ چیز نہیں عطا فرمائی۔ بھی یاد رکھو دوسری سپارے دے اندر ہے نا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَشَرٌ لَكُمْ۔
فرمایا جڑا بندہ منگنا یا اللہ ماں چیز عطا فرما تے رب دی بارگاہ اس واسطے چنگی نہیں ہونی تے رب اس نو عطا فرمانا نہیں. یا بندہ بڑا پسند کرنا کہ میں فلانی چیز مل ونجا تے وہ نہیں دینا، اور بعض دفعہ رب نو چیز بڑی پسند ہونی کہ اے بندے مل جاوے، بندہ ہی پسند کردا کہ میں نو یہ چیز نہیں ملنی چاہیے، لیکن رب اس نو عطا فرما دینا اور رب جاندا وے کہ یہ کیوں عطا فرمائی. پھر تو اگلی گل دعا ترے طریقے نال قبول ہونی. کتنے نام؟ ترے. ایک ادھر دعا کیتی نال ہی قبول ہو گئی، رب وہ چیز عطا فرما دے. دوسری کچھ ٹائم تو بعد دعا قبول ہونی. مثلا تو اج کسی بندے دعا کیتی یا اللہ میرا فلانا کم ہو جاوے نا تے میں وہ کم ہو جا، جس وقت دعا کر دینا تو کہنا اچھی میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن کچھ ٹائم تو بعد وہ دعا قبول ہو جانی، رب وہ چیز عطا فرما دے. یہ دو طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ کہ جس وقت بندہ دعا کرتا رب دعا قبول کر لینا، تو آڈی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ایک گل یاد رکھو، کوئی بندے دی دعا رد نہیں ہونی. صحابی ایمان کلمہ پڑھن والا حضور دا امتی، اس دی دعا کدے بھی رد نہیں ہونی، قبول ضرور ہونی، لیکن اس دا اجر کدے فوراً ملنا، کدے تھوڑی دیر بعد ملنا، اور کدے اس دا اجر رب حشر دے اندر عطا فرماوے گا. حشر دے اندر، اور جڑا حشر دے اندر اجر ملنا نا، اس دے بارے سرکار فرمایا کہ جدو حشر دے اندر وہ اجر ویکھے گا نا، دعا دنیا دے اندر قبول نہیں ہوئی، اس دا اجر دنیا دے اندر نہیں ملا، تو جس وقت حشر دے اندر ویکھے گا نا کہ میرا اتنا اجر آیا، اتنی دعا دا اجر مل رہا ہے، اس وقت بندہ کہ کاش میری دنیا تے کوئی دعا نہ قبول ہو گیا، ساری دعاواں اتنے واسطے رکھ دیتی جاوانا، اتنا اجر میں رب اج اس دن دے عطا فرماوے. لہذا دعا کوئی قدر رد ہونی جائز ناجائز. جڑی جائز دعا وے او بندہ جس وقت منگدا وے رب ضرور قبول فرمانا وے. ٹھیک ہے جی. دعا رب دی بارگاہ دے اندر کرنی چاہیے. کیوں؟ رب تعالی نے حکم دیتا کہ میرے کو منگو. جس وقت بندہ نہیں منگدا نا رب ناراض ہوگا. جس وقت بندہ منگنا رب اس بندے تے راضی ہونا. تو آڑے میرے خزانے دے اندر کمی ہو سکتی ہے، تو آڑے میرے خزانے دے اندر کمی آ سکتی ہے، لیکن رب دے خزانے میں کوئی کمی آ سکتی. اس خالق کائنات دے خزانے میں کوئی کمی ہے نہیں ہے. اور رب جتنا دیوے بلکہ کتنے تک آنا کہ اگر ساری کائنات نو رب دیوے اور دے بھی رہا، پھر بھی ایک سوئی دے نکے دے برابر بھی اس کے خزانے کمی آ سکتی نہیں ہے. ایک گل یاد رکھو. لہذا رب دی بارگاہ جس بندہ منگنا رب ضرور عطا فرمانا. حدیث پاک کے فرمایا الدعاء مخ العباد. دعا عبادت مغز. دعا عبادت دا مغز. کہ جس وقت بندہ دعا کردا، کوئی عبادت کیتی، نماز پڑھی، حج کیتا، کوئی عبادت کیتی، اس تو بعد دعا ضرور منگنی چاہیے. جس وقت اسی عبادت کر دے ہو دعا منگے بغیر باہر نکل جانے مسیتوں تو وہ رب دے فرشتے اس دے عبادت منہ تے مار دینے کہ تیری عبادت دی رب نو کوئی ضرورت نہیں، تو اس رب دی بارگاہ منگیا کوئی نہیں، تو لہذا او عبادت اس نے منہ تے مار دیتی جانی. لیکن جڑا بندہ منگدا وے عبادت تو بعد رب اس تے راضی ہو جانا وے، میری عبادت کیتی، میری بارگاہ شرکت کیتا، میری بارگاہ دے اندر رکوع کیتا،
لہذا رب راضی ہونا اور میرا ہی بندہ میرے کو مانگ رہا وے رب اس نو عطا فرما دے گا، رب اس نو عطا فرما دے گا وے۔ اور اس تو بعد فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے، سرکار نے فرمان ہے دعا خود ایک عبادت ہے۔ تو جڑا بندہ عبادت اتے عبادت کرے، ایک پہلی عبادت کی تھی، پھر اس تو بعد بندہ عبادت کر رہے ہوئے دعا نال عبادت نال دعا کی تھی، عبادت ہوتے عبادت ہو گئی، تو پھر رب اور راضی ہونا وے میرا بندہ میری عبادت کر رہے ہوئے۔ حدیث پاک فرما الدعاء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن، فرما دعا مومن دا ہتھیار ہے، دعا مومن دا اور دعا مومن دا، میں جڑا سمجھا رہا ہوں پھر اس بعد اگلی گل مزید کرنے ہیں۔ دعا مومن دا ہتھیار ہے، ٹھیک ہے؟ اسی ہتھیار اپنی حفاظت واسطے رکھنے ہیں، مختلف ہتھیار، میں اپنی حفاظت کرنی، بندوق رکھی، کسی گن رکھی، کسی کے رکھیا، اپنی حفاظت واسطے بنانا، ٹھیک ہے؟ کسی ذرا وڈیرا بندہ تو اس دو گارڈ نہ رکھ لے اپنی حفاظت واسطے۔ رب دے رسول نے فرمایا مومن تیرا ہتھیار دعا ہے، جس وقت تو پریشانی دے اندر ہوئے، مصیبت دے اندر ہوئے، تنگ دستی دے اندر ہوئے، کوئی حال بھی تیرا ہوئے، اس رب دی بارگاہ اپنا ہتھیار استعمال کر، تو ہتھیار استعمال کرے گا اور رب تیرا ہتھیار استعمال کرن دے بعد قبول فرماوے گا، رب تینوں وہ چیز عطا فرما دے گا۔ اس واقعات میں گرامی دعا رب دی بارگاہ دے اندر کرنی چاہیے، نماز تو بعد کرو، نماز تو پڑھے کرو، جنازے تو پڑھے کرو یا جنازے تو بعد کرو، کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ رب نے فرمایا، آئیے ذرا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ سماعت فرماؤ اور اس تو بعد مزید گلنوں بتانے ہیں۔ فرما وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ فرما وقال ربكم ادعوني، رب فرما رہے تو رب فرما رہے ادعونی میرے کو منگو استجب لکم میں تو منگنا قبول فرما سکتا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب فرما رہے ہیں کہ میرے کو منگو میں تو منگنا قبول فرما سکتا۔ ان الذین یستکبرون، بے شک او لوگ تکبر کرنے رب دی بارگاہ جو نہیں منگنے، اسی بڑے کھڑپین سے سانو کی ضرورت ہے کسی کو منگنے دی، رب دی بارگاہ جو نہیں منگ دے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرے بندے میرے کو تکبر کرنے نہیں منگنے، بے شک او لوگ نہیں منگنے رب دی بارگاہ وچوں سیدخلون جہنم داخرین، وعید سنائی اگلی گالے، فرمایا جڑے میرے کو نہیں مانگ دینا انہوں ان قریب جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے، جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ اس تو پتہ چلے حضرات گرامی نہ منگنا رب ناراض ہونا تے منگنے آلے تے رب راضی ہونا۔ جس وقت بندہ رب دی بارگاہ وچوں منگدا وے رب تعالی اس نو عطا فرمانا، نالے رب تعالی خوش ہونا وے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیشہ دعا فرمائی ہے اور دیگر انبیاء دا ذکر قرآن دے اندر ہے۔ تو پتہ چلے حضرات گرامی اے منگنا رب دی بارگاہ وچوں رب نو راضی کرنا ہے۔ کسی حال دے اندر جو بندہ
جس وقت رب دی بارگاہ وچ منگنا وے تو رب تعالی ضرور عطا فرمانا وے. آئیے حضرات گرامی اس تو پتہ چلیا کہ رب تعالی ضرور قبول فرمانا. اور رب تعالی بندے دے کتنا قریب ہے اس تے بارے جی رب خود فرمایا ہے. سبحان اللہ. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بندے جس وقت تہاڈے کول آ جان تو بعد میرے بندے میرے بارے سوال کرن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میرے بندے تہاڈے کول آ کے سوال کرن اے ساڈا رب کتھے وے تے میں انہاں دے قریب آ. جس وقت وہ رب دے بارگاہ میرے کول منگن گے میرے کول دعا کرن گے میری بارگاہ دے اندر آ کے پکارن گے مینوں جدوں پکارن گے میری بارگاہ دے اندر التجا کرن گے جس وقت میری بارگاہ دے اندر آ کے التجا کرن گے مینوں پکارن گے میں رب انہاں دے قریب آ. پکارنا انہاں دا کم ہے میں رب تعالی انہاں دی پکار نو قبول فرما لواں گا. پتہ چلے حضرات گرامی رب تعالی تہاڈے میرے قریب ہے. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. رب تعالی فرما رہے میں بندے دے شاہ رب تو ہی قریب ہاں. اور منگن دا ڈھنگ بندے کول ہونا چاہیدا وے کس انداز نال منگدا وے. کدے بندہ جناب دعا تے کر رہا انہاں اس توجہ کس اور پلے ہونی وے کس اور سائیڈ تے توجہ کیتی ہونی. جتنا بندہ توجہ دے نال رب کولوں منگے گا جتنی عاجزی انکساری کرے گا جتنی عاجز انکسار بن کے رب دی بارگاہ دے اندر جھک جاوے گا. جس وقت رب دی بارگاہ دے اندر جھک جاوے گا جھک جان تو بعد خالق کائنات اس دی دعا نو قبول فرما لوے گا. آئیے حضرات گرامی اور میں پتہ لگا وہ ٹائم تھوڑا کٹ ہو گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے میں ہم کرتے ہیں اپنی بیٹھا آو حضرات گرامی دعا رب دی بارگاہ دے اندر ہر بندے نے منگیے نبیاں نے منگیے اولیاء نے منگیے. آپ بندہ بھی رب دی بارگاہ دے اندر دعا کردا وے. اج اساں بھی اکٹھے ہویا سارے جس وقت 40 بندے کسی محفل دے اندر اکٹھے ہو جاندے نے نبی پاک دا فرمان ہے اس محفل دے اندر ایک ایجا بندہ ہونا جڑا رب دی بارگاہ دے اندر قرب والا ہونا. اس بندے نوں نہیں پتہ ہونا کہ میں بندہ رب دی کا بارگاہ دے اندر مقبول ہے یا نہیں. ان 40 بندے وچ ایک ایسا بندہ ہونا جس وقت او بھی دعا منگدا اور رب ساریاں دی دعا نو قبول فرما لینا وے. انہاں سارے دعا نو قبول فرما لینا وے. یاد حضرات گرامی انبیاء نے دعا منگی ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا منگی ہے. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تمہارے میرے نبی دی آمندی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا منگی یا رب العالمین اس نبی نو بھیج دے جڑا خانہ کعبہ میں بنا دیتا وے. ہن آباد کرن والا اپنا محبوب تے پسندیدہ رسول بھیج دے. لہذا اس نو بھیج دے تاکہ تزکیہ بھی کرے لوگوں نو کتاب دا علم بھی عطا فرماوے. عرض کرن دا مقصد اے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا منگی ہے. اور اس تو بعد حضرات گرامی جس وقت حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
آپ جدو حضرت مریم کو داخل ہوئے اللہ دی ولیاں نے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے والدہ محترمہ نے جس وقت حضرت مریم اپنے حجرے دے اندر آپ عبادت کر رہی ہیں اس عبادت خانے دے اندر حضرت زکریا نبی علیہ السلام آئے آپ نے دیکھیا انہاں دے حجرے دے اندر کوئی کھان والے پہلے چیز موجود نہیں جس وقت پھل ویکھے نے جڑے اس مقام دے نہیں ہیں اس موسم دے پھل نہیں ہیں بے موسم پھل عطا فرمائے نے جس وقت انہاں نے ویکھا وے مریم کو پوچھیا وے مریم پھل کتھوں آئے نے لہذا مریم نے عرض کیتی اے اللہ دے نبی جڑا جس دی میں عبادت کر رہی ہاں رب وہی پھل عطا فرما رہا وے فرما كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب رب تعالی نے تیسرے بارے دے اندر 12ویں رکوع دے اندر اس ذکر کیتا وے حضرت زکریا نبی علیہ السلام نے جدو بھی موسم پھڑ ویکھے نے ویکھن تو بعد حضرت زکریا نبی علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی اے خالق کائنات مالک کائنات جو بے موسم پھڑ عطا فرما سکدا وے یا اللہ مینوں بھی کس طرح تو بے موسم پھڑ عطا فرما سکدا وے یا اللہ بڑھاپا میرا آ گیا وے تو مالک ہے تو خالق ہے تو عطا فرما سکدا وے جے بے موسم پھڑ عطا فرما سکدا وے اے میری عمر ہو گئی ہے اج تک میرے گھر دے اندر اولاد نہیں یا اللہ میں اس محراب دے اندر عبادت خانے دے اندر کھڑا ہو کے تیری بارگاہ دے اندر دعا کردا ہاں یا اللہ مینوں بھی اولاد عطا فرما دے لہذا حضرت زکریا نبی علیہ السلام نے جدو اے دعا کیتی ہے خالق کائنات نے قبول فرما کے حضرت زکریا نبی علیہ السلام رب نے پتر یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیتا ہے اس تو پتہ ہے چلے حضرات گرامی دعا کرنا انبیاء دی سنت دعا کرنا انبیاء دی سنت اور حضرت زکریا علیہ السلام کتھے کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں جڑی اللہ دے ولیہ دا عبادت خانہ میں اللہ دے ولیہ دے عبادت سارے بولو اللہ دے ولیہ دے عبادت خانہ اس دے اندر کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں پتہ چلیا جتھے ولی عبادت کرے اس جگہ نو رب پاکیزہ فرما دینا وے اور جس وقت وہ جگہ پاکیزہ ہو جانی ہے لہذا اس جگہ دے کھڑے ہو کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی جاوے خالق کائنات دعا نو قبول فرما لیتا خالق کائنات اس جگہ دے کھڑے ہو دینا پاکیزہ جگہ دے جس عبادت رب دی ہو رہی ہو صبح شام رب دا ذکر ہو رہی ہوئے وہ اللہ دے ولیہ سن محبوب کائنات دا امتی ہوئے غلام ہوئے پھر اللہ دا ولی ہوئے پھر اس دی عبادت خانہ ہوئے اس دے کھڑے ہوئے جدو اسی دعا منگی ہے رب کیوں نہیں قبول فرما دے گا سبحان اللہ رب کیوں نہیں قبول فرمانے گا اس وقت رہتے گرامی پتہ چلیا کہ دعا اللہ دے ولی کو جا کی منگی جاوے رب قبول فرما لینا رب قبول فرما لینا وے اسی دربارات جانے ہیں کدی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے سجدہ بولی سجدہ نہیں کرنا چاہیے آج حضرات اور شیخ عبدالحق محدث دل میں ذہن گل آ گئی ہے سمجھانی ضروری ہے کیونکہ اعتراض ہونا تے اس واسطے اعلی حضرات اور شیخ عبدالحق محدث دل مدارج نبوت کے اندر لکھا کہ جس وقت بھی کسی دی ولی دی قبر تے جاؤ نا
تے اس وقت چار ہاتھ کھڑے دور کھڑے ہو کے دعا مانگو. جھکن دی ضرورت ہو, سجدہ کرنے دی ضرورت ہو, چومن دی ضرورت ہو نہیں. فیض ولی دی وجہ نہ ملنا, تواڈے چومنے دی وجہ نہیں ملنا. ٹھیک ہے نا. رب نے عطا فرمانا ہے تے اس ولی دا فیض جس نے ساری زندگی رب دی بارگاہ دے اندر گزار دیتا, اس ولی دا فیض ملنا. جس وقت تسی پہنچ گئے ہو, پہنچ جان تو بعد فاتحہ پڑھو, اور فاتحہ پڑھن تو بعد تسی جڑا نا فاتحہ پڑھن تو بعد دعا کرو, یا اللہ تیرا برگزیدہ بندہ ہے جو ساری زندگی تینوں یاد کیتا, تیری عبادت کرتے رہے, یا اللہ اس کے وسیلے نہ تیری بارگاہ دعا کرنا, یا اللہ اس کے وسیلے نہ ساڑی دعا قبول فرما, ساڑی دعا قبول فرما. اگر میں آخری یاد آگے ٹائم میں بالکل لڑانا کلوز ہو گیا. ویسے تو کوئی اور لے تے حدیث پاک ہے جانا اسی انہیں لکھ پڑھ دیا نا سورہ فاتحہ دا کل شریف پڑھا گیا جی, فلانی آیتہ پڑھی گیا جی, سبحان اللہ دا لکھ کٹا گیا, الحمدللہ دا لکھ کٹا گیا. حدیث پاک سنن دارمی کے اندر ہے جڑا بندہ 100 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ جاوے کہ سورت فاتحہ پڑھ جاوے تے 100 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھن تو بعد دعا کر دوے, رب اس دعا نو فوراً قبول کر لے. اس سنن دارمی دے اندر فرمایا کہ بندہ 100 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنا نا, سورت فاتحہ پڑھن تو بعد دعا کر دوے, رب تعالی فوراً اس دعا نو قبول فرما لے. تو ہن تے تھلا کٹا جانا, تے لگ کٹا جاوے, بے حساب سورت فاتحہ پڑھی جاوے, رب انہاں دعاؤں نو کیوں نہیں قبول فرمایا. تے جس واسطے دعا کیتی جا رہی ہونی فوت شدہ, جس وقت اسی دعا کرنے ہاں ادھر احسان ثواب کرنے ہاں, ادھر رب تعالی اس دی بخشش دا ذریعہ بنا دینا. لہذا راتے کہ دعا جڑی ساڑے واسطے لازم ہے, بندے نے دعا کرنی چاہیے. حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم آپ دے عبادت خانے وچ کھڑے ہو کے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی. رب دی بارگاہ وچ دعا کرن تو بعد خالق کائنات نے اس دعا نو قبول فرمایا, اور حضرت زکریا علیہ السلام کو رب نے بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا. اور دعا کرن تو بعد فرمایا کہ تہانوں اسی بیٹا او عطا فرماواں گے جڑا پاکیزہ بھی ہوے گا اور جڑا اچھا بھی ہوے گا. یحییٰ پاکیزہ بھی ہوے گا تے پتہ ہے چلا کراتے گرامی رب نے فوراً عطا فرما دیتا کہ اے یحییٰ زکریا تو اللہ دے ولی دے کول کھڑے ہو کے اس عبادت خانے دے کھڑے ہو کے دعا منگیے, لہذا اسی تہاڈی دعا قبول فرمائیے, تہانوں اعلیٰ قسم دا بیٹا عطا فرمائے. ایک اور گل آخر دے, نبی دا مقام بلند ہے, ولی دا مقام ادنا. یہ گل یاد رکھو. یا کوئی آخر نا بھائیو جی دیکھو نبی دا مقام گھٹا دیتا گیا, ولی دا مقام بڑھا دیتا گیا. نہیں, ولی دا مقام گھٹے, نبی دا مقام بلند ہے. ٹھیک ہے, نبی دا مقام بلند ہے, لیکن کدے کدے ان ہونا کہ رب تعالی ایک وسیلہ بنانا, ایک ذریعہ بنانا, اس ذریعے دینا رب دعا قبول فرمانا. ذریعہ بنانا, اسے بیٹھے نا اکٹھے ایک ذریعہ بنا, دعا دے افتخار سب اکلے بھی کر سکتے سن. ٹھیک ہے, دعا 4 بندے کر سکتے سن. یہ جڑا مجمع اکٹھا کرنا, دوست احباب کو بلانا, ایک تزکیہ دے اندر شامل ہو جانے ہاں, ایک غم دے اندر شریک ہو جانے ہاں. چلو یار اسی جاساں افتخار بھائی کو جا کسی کو تو انہاں نال تعزیت بھی کرساں, انہاں دے غم دے اندر شریک بھی ہو ساں, نال نال اکٹھے ہو کے دعا کرساں. جس وقت اکٹھا ہو کے بندہ دعا کرتا وے تے کسی نہ کسی دعا کو اتنی عاجزی انتصاری نہ, رضا نہ, خلوص نہ, محبت نہ دعا کرتا
لوے تے رب تعالی اس دعا نو اس بندے دی خلوص دی وجہ نال وہ دعا قبول کردا تے رب سارے نے دعا نو قبول فرماوے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے آمین